علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے غار ثور تک بائی علی اصغر چودھری کا یہ 19واں پارٹ ہے۔ جب مکہ نخل اسلام کی نشوونما کے لیے بنجر ثابت ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا تاکہ اس کی کاشت کے لیے کسی دوسری سرزمین کا انتظام کیا جائے، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں اس کے زندہ رہنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ مکہ نے تو البتہ کچھ برگ ثمر پیش کیے تھے، مگر طائف سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی قبول کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے حد متاثر ہوئے اور رنج و الم کی کسک بڑھنے لگی۔ طائف سے واپس گویا ناکامیوں پریشانیوں کی انتہا تھی۔ حق اور باطل کی اس کشمکش میں باطل کا زور اپنے عروج تک پہنچ چکا تھا اور داعی حق کو اس قدر پریشان کیا گیا تھا کہ اب باطل کے ترکش میں ظلم و ستم کے تیروں کا دخیزہ ایک ایک کر کے ختم ہو چکا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل کا ایک ایک وار سہتے رہے تھے۔ اس لیے اب نصرت الہی کا دلکشاں کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ خود اللہ جل شانہ نے ایسے ہی موقع پر فرمایا ہے کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب نصرت الہی کا دروازہ کھلنے اور کامیابی اور کامرانی کی بشارت ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس مبارک تقریب کے لیے 27 رجب 1062 دوشنبہ کی رات منتخب کیا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خالق اکبر کی نمائندگی کرتے ہوئے 12 سال تک اس قدر مصائب برداشت کیے ہیں، وہ انہیں اپنے دربار میں بلوا کر اعزاز و اکرام سے نوازے اور معراج کا وہ منصع تاج ان کے سر پر رکھے جس سے تاریخ انسانی میں انبیاء اکرام سمیت اب تک کسی کا سر مزین نہیں ہوا تھا، اور ان حقیقتوں کا بچشمۂ خود نہایت قریب سے ملاحظہ کرائے جن کی تبلیغ وہ سال سال سے کر رہے تھے اور آئندہ بھی کرنی تھی۔ شعب ابی طالب رات کی تاریکی میں مستور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبوت کے آفتاب و عالمتاب اور خاندان بنو ہاشم نے کئی سال سخت اذیت میں گزارے ہیں۔ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔ وہ اپنی امزاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں نماز عشاء کے بعد محو استراحت ہیں۔ ابھی رات کا کچھ ہی حصہ گزرا ہے، سب لوگ خواب غفلت میں ہیں۔ اتنے میں مکان کی چھت شک ہوتی ہے اور جبریل امین اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں اور جبریل امین انہیں نیند ہی کی حالت میں اٹھا کر مسجد حرام میں لے آتے ہیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم خفتہ اور نیم بیداری کی عالم میں چار زمزم کے پاس ہیں۔ جبریل امین نے ان کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھوا، علم و بردباری، دانائی اور ایمان و یقین سے بھر کر دوبارہ ٹھیک کر دیا، اور اس کے بعد سفید رنگ کا ایک جانور جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا ہے آپ کی خدمت میں سواری کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیں۔ وہ براق ہے، اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا ہے اور اس کی برق رفتاری کی وجہ سے براق کہلاتا ہے۔ پہلے انبیاء اکرام بھی اس نوعیت کی سفر میں اس سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی دکھانے لگا۔ اس پر جبریل امین نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں، جبریل امین ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی پہلی منزل مدینہ ہے جہاں دونوں سوار اترے، نماز پڑھی اور چل دیے۔ جبریل امین نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے اس جگہ آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا تھی جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہاں بھی شجر طور کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تیسری منزل بیت الحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا نماز پڑھی۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی نے پکار کر کہا، ادھر آؤ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق توجہ نہ دی۔ جبریل امین نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ جبریل امین نے کہا، یہ عیسائیت کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل امین نے کہا، یہ دنیا تھی۔
پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل امین نے کہا، دنیا کی باقی ماندہ عمر کا انداز اس عورت کی باقی ماندہ عمر سے کر دیجیے۔ پھر ایک شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ نے اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل امین نے بتایا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جرم و خطا اور گناہ و سزا کی بعض حقیقتیں متمثل کر کے دکھائی گئیں اور اس کی تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، مگر جتنی کاٹتے جاتے ہیں وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ بتایا گیا، یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا دیتا ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ میں کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ دیکھی جہاں ایک پتھر میں ذرا شگاف ہوا، اس میں سے ایک بڑا موٹا بیل نکل آیا ہے۔ پھر وہ بیل اس شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ شخص اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ دوسروں پر زبان تانے دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ 27 رجب دوشنبہ کی تاریک رات نے بیت المقدس کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ لوگ خواب غفلت میں مدہوش ہیں، شہر کی گہما گہمی خاموشی میں ڈوب گئی ہے، چاروں طرف سناٹا طاری ہے۔ البتہ ہیکل سلیمانی کی باقیات پر تعمیر ہونے والے معبد میں پراسرار روشنیاں، قوس قزح کی بہار دکھائی دے رہی ہے۔ معبد کا اندرونی اور بیرونی حصہ نہایت خوبصورت چہروں والے بزرگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سب صفیں باندھے کسی کے انتظار میں۔ اس اثناء میں فضا کی تاریک تنہائیوں سے ایک عجیب و غریب سواری اترتی ہوئی نظر آتی ہے جس پر منور صورتوں والے 2 سوار موجود ہیں۔ یہ سواری ایک خوبصورت جانور ہے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے ذرا کم ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، براق رفتاری سے مہو پرواز ہے۔ اس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا ہے اس لیے براق کہلاتا ہے۔ اسے صخرہ کے پاس ٹھہرا دیا جاتا ہے، دونوں سوار اس سے اترتے ہیں، ایک آگے بڑھ کر صخرہ میں انگلی مار کر اس میں سوراخ کرتا ہے اور اس سے براق کو باندھ دیتا ہے۔ پھر دونوں معبد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں کی صفیں آراستہ ہیں، البتہ امام کی جگہ خالی ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ امام آگے بڑھے اور نماز شروع ہو۔ اتنے میں براق پر آنے والے 2 سواروں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور کہا، یا محمد، نماز پڑھائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور دوسرے سوار جبریل امین مقتدی ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک مبعوث ہونے والے تمام
انبیاء اکرام بھی مقتدی ہیں۔ بزرگ ہستیاں امام الانبیاء کے انتظار میں اپنا فرض پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاتی رہی تھیں۔ آج ان سب کو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء اکرام کا اجتماع اس سرزمین پر ہو، اور یہاں وہ نماز پڑھی گئی جو ازل سے اب تک امام و مقتدی کے لحاظ سے اپنی نوعیت کی سب سے انوکھی نماز ہے۔ نماز کے اختتام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ، دوسرے میں پانی اور تیسرے میں شراب ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور جبریل امین نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جبریل امین اس کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے گئے۔ یہ عام راتوں کی مانند ایک رات ہے، ستاروں کی چمک بھی دوسری راتوں کی طرح جاری ہے، مگر اس رات کے نصیب میں ایک ایسی سعادت آئی ہے جس سے دوسری تمام راتیں روز آفرینش سے آج تک محروم رہی ہیں، اور آئندہ بھی کسی رات کا نصیب اتنا بلند نہ ہوگا۔ اسے تاریخ نے اپنے اوراق میں نمایاں جگہ دی ہے، اس کا خصوصی تذکرہ ہوتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، خود قرآن میں بھی اس کی امتیازی حیثیت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کون و مکان کی سب وسعتیں سمٹ گئی ہیں، تمام کائنات کی گردش رک گئی ہے، ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد ہے، حرکت و سکون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج سرور کائنات کو خالق کائنات نے اپنے پاس بلایا ہے، اس لیے کسی دوسرے کو حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی معیت میں پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، جسے کھٹکھٹایا گیا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون؟ ناموں سے اکبر نے جواب دیا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ پر جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں۔ محافظ فرشتوں نے دروازہ کھول دیا اور قاصد اور مہمان پر اتفاق خیر مقدم کیا گیا۔ خیر مقدم کرنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا۔ فرشتے بھی تھے اور انسانی روحیں بھی جو اس مرحلے میں مقیم تھیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کرایا گیا، جو انسانی ساخت کا ہر لحاظ سے مکمل نمونہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مورث اعلیٰ کو دیکھ کر ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب بہت سے لوگ تھے، وہ دائیں طرف دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے، اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر ایک عظیم الشان محل دیکھا جسے بیت المعمور کہا جاتا تھا، جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان مراحل سے گزر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں تمام مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے اور جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سدر سے آگے کیا ہے، اس کا علم کسی نبی یا فرشتے کو بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ جل شانہ خود ہی کسی کو اپنی مرضی سے اس کا کچھ علم دے دے۔ اس جگہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ اب جبریل امین کے پر جلنے کی جگہ آ گئی ہے، وہ بے بس کھڑے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بہت آگے جانا ہے، مگر راہ بر تو 1 انچ تک آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، میرا مقام یہ ہے جس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہا آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کے تصور کا قدم تک نہیں پڑا ہے۔ اب اللہ جل شانہ کی پیش گاہ ہے۔ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال الہی سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا اور جو کچھ ارشادات ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور اس کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنصف پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیکی کمائے اس کا پھل اس کے لیے، اور جو بدی سے مٹے اس کا وبال اس پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا: جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا۔ جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہی سے واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شرف باریابی کی رودات سن کر کہا: میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور اس میں کمی کے لیے عرض کیجیے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے اور آخر میں 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا جنہیں 50 نمازوں کے برابر درجہ دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کر کے اس سیڑھی سے اتر کر واپس بیت المقدس میں لوٹ آئے۔ معبد میں پھر سے تمام انبیاء اکرام موجود ہیں، صف آراستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر صحرا کی طرف بڑے براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچ گئے ہیں۔ وقت کی نبضیں پھر سے چل پڑی ہیں، گردش دوران کا جمود جا رہا ہے، پوری کائنات میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مہمان کی واپسی پر دوبارہ ہر شے حرکت میں آ گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کو اپنے سفر اور بارگاہ رب عزت میں حاضری کی پوری رودات سنا دی ہے، جسے سن کر مارے حیرت کے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا: یا محمد، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ انہیں مذاق اڑانے کے لیے ایک اور شرشہ ہاتھ آ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: میں ایک واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ حرم مکہ ہے، یہاں کفار قریش صبح ہی صبح جمع ہو گئے ہیں، بے فکرے لوگ خوشگپیوں میں مہو ہیں۔ آفتاب کی تمازت بڑھنے تک یہ لوگ یہاں اس طرح آتے اور جاتے رہیں گے اور باتوں میں دل بہلاتے رہیں گے، یہ ان کا معمول ہے۔ یہیں ابو جہل بھی میر مجلس بنا بیٹھا ہے، اس نے دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی طرف آتے دیکھ لیا ہے۔ چلو کچھ دیر کے لیے دل لگی کا سامان مہیا ہو گیا۔ یہ سوچ کر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر پوچھا: یا محمد، کوئی تازہ خبر سناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل حیرت سے: آپ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے صبح ہی صبح یہاں واپس بھی پہنچ گئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ہاں۔ ابو جہل کو یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ چل گیا ہے۔ اس نے سوچا اگر باقی لوگ بھی یہ بات ان کی زبانی سن لیں تو پھر ان کے خلاف محاذ بنانے میں بڑی آسانی ہوگی، اس لیے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے بولا: یا محمد، کیا سب برادران قوم کو جمع کر لوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: بے شک۔ ابو جہل: تو کیا آپ سب کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم: بے شک۔ ابو جہل یہ سنتے ہی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا: اے آل کعب بن لؤی!
یہ آواز فضا میں گونجی تو آنن فانن بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بے چینی سے پوچھا، اے ابو الحکم، کیا بات ہے؟ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے پوچھیں۔ لوگوں نے تعجب سے آپ کی طرف دیکھا۔ ابو جہل نے کہا، یا محمد، وہ بات کہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے واپسی کی پوری روایت سنا دی۔ لوگ بے قابو ہو گئے، ہنسی کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ کوئی تالی پیٹ رہا تھا، کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ناچ رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک شور سا برپا ہو گیا تھا، لو دیکھو انہیں 2 ماہ کا سفر ایک رات میں طے کر کے واپس بھی آ گئے۔ ابو جہل نے اس شور شرابے میں بلند آواز سے کہا، محمد لگتا ہے دیوانے ہو گئے ہیں، کیا اب بھی کسی کو اس میں شک ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، شک تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب تو یقین ہو گیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام مکہ میں پھیل گئی ہے۔ کمزور ایمان والے چند مسلمان اس خبر کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ یہ بات ان کے دماغ میں کسی طرح نہیں سماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت المقدس سے واپس کس طرح آ گئے۔ انہیں نبی کی بات پر یقین نہیں آتا۔ وہ اپنے دل و دماغ کی محدود صلاحیتوں کو اللہ کی لامحدود قدرت سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر سمجھتے ہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی قدرت کو اپنی عقل سے فروتر سمجھے گا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ نبی کی محبت اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ آخر جزو کل کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ مشرکین کا ایک گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ابو بکر کے گھر پہنچ گیا ہے۔ ان کے سینوں میں امیدوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ ابو بکر بڑے سمجھدار انسان ہیں، وہ اس ناممکن کی بات پر کس طرح یقین کر سکتے ہیں؟ بس اگر وہ پھر گئے تو سب پھر جائیں گے اور پھر یہ تحریک خود بخود ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ایک آدمی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ باہر تشریف لائے، حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اے ابو بکر، آپ بہت دانشمند آدمی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے ہیں اور آپ قریش میں بڑی مرتبہ کے آدمی ہیں۔ ابو بکر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم اپنا مدعا بیان کرو۔ وہ آدمی، ذرا اپنے دوست محمد کی بات سنو، کہتے ہیں آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر، تم اپنے پاس سے یہ بات کہہ رہے ہو یا انہوں نے خود ایسا فرمایا ہے؟ وہ سب بے زبان بول اٹھے، ہاں جی ہاں، خود محمد نے حرم کعبہ میں پوری قوم کے سامنے یہ داستان سنائی ہے۔ اب تم ہی کہو اے ابو بکر، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ محمد دیوانے ہو گئے ہیں، اب تو تمہیں بھی یہ بات مان لینی چاہیے، اب تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں تو ہر روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لوگوں کے منہ لٹک گئے اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ابو بکر حرم کعبہ میں پہنچے، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور کفار کا مجمع بدستور ہنسی اڑانے میں مہو ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بیت المقدس جانے والی بات کہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ ابو بکر، یا رسول اللہ، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا، یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسے دیکھا ہے، آپ ذرا اس کا نقشہ بیان فرمائیں۔ مجمع میں تالیاں پیٹنے، سیٹیاں بجانے اور منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے کی وجہ سے شور سمجھ گیا۔ اب محمد کے جھوٹ بولنے کا ثبوت خود بخود مل جائے گا، یہ وہاں تو گئے ہی نہیں ہیں۔ ہم اونٹوں پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو 2 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے اور یہ ایک ہی رات میں وہاں جا کر واپس بھی آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں بیت المقدس کا نقشہ کیسے بتاتے ہیں، ہمارا دیکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارے سامنے اس کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح تفصیل سے بتائی گویا بیت المقدس آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ دیکھ کر اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ ابو بکر کی اس تدبیر نے کفار کی باتوں کی ہوا نکال دی۔ اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی، ان کے منہ لٹک گئے، لیکن ایک مفسد متعم بولا،
کس نے تم کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہم سے نہیں مانتے، کوئی اور ثبوت پیش کرو۔ معتم کی اس سوال کے باوجود سب آدمی خاموش ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ تجارت کے سلسلے میں وہاں جا چکے تھے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور ان کے پاس اسے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے یہ لوگ دل ہی دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے قائل تو ہو گئے، لیکن جاہلی عصبیت کی وجہ سے اس کے اظہار کی جرأت نہ کر پائے تھے۔ متم کے سوال پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق دیکھ کر بت کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی پر فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور بعد میں آنے والے قافلوں نے اس کی تصدیق بھی ہو گئی، لیکن کفار قریش کے سینوں میں پتھر کے دل دھڑکتے تھے، اس لیے ان پر اثر نہ ہوا۔ ان کی آنکھوں میں بلور کی پتلیاں ناچتی تھیں، اس لیے وہ متاثر نہ ہوئے، اگرچہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں، لیکن دماغ یہی سوچتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی مکہ سے بیت المقدس جائے اور رات ہی رات کو واپس بھی آ جائے؟ سوچ کا یہ دھاگا اب تک بہہ رہا ہے اور قیامت تک بہتا رہے گا۔ شیطان کے چیلے کفار قریش کی روحانی اولاد اور دل کے اندھے ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے، کیونکہ ان کے دماغوں میں اللہ جل شانہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ معراج کا پیغام۔ معراج کے بعد 2 دن تک اللہ جل شانہ کی طرف سے جبرائیل امین ہر نماز کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی اوقات کیا ہیں۔ انہوں نے ہر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امامت میں پہلے دن اول وقت پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت، پھر کہا ہر نماز کا وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔ معراج کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اولاد آدم کو قیامت تک کے لیے دیا تاکہ وہ ان اصولوں پر اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کریں، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر وہ کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنے نامے اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی رائے ہدایت اختیار کرے اس کے راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلد حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہے اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی دنیا میں چاہے اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور ہوئے مومن تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، اس کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کے عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہو گئے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ
कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत ज़दा और बेयार मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना इन्हें झड़क कर जवाब दो। उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो, परवरदिगार उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बनकर रहो तो वह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनबा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को उसका हक दो और मुस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फिजूल खर्ची ना करो, फिजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनमें से यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांधे रखो, ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वे अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। जिना के करीब ना भटको, वह बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता है। कत्ल नफ्स का इर्तिकाब ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ, और जो कोई मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके दिल को, उसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक दे रखा है। बस चाहिए कि वह कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। माल यतीम के पास ना भटको मगर एहसन तरीके से, यहाँ तक कि वह अपने शबाब को पहुंच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करना होगी। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तौलो तो ठीक तराजू से तौलो, ये अच्छा तरीका है और बलिहाज अंजाम भी यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बास पुरुष होती है। जमीन में अकड़ कर ना चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। उन अमूर में से हर एक बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम।